اللہ تعالیٰ دی توفیق اور اس دے فضل نال ایک موضوع اساں شروع کیتا ہے، درود و سلام اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے نال اج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس دے فرشتے درود بھیجدے نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیو، تسی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے درود بھی پیش کرو، درود بھی پڑھو اور خوب خوب سلام دے تحفے بھی پیش کرو۔ دو جمعہ وچ کافی کچھ بیان ہویا، اج دی گفتگو بھی توجہ نال سماعت کرنی۔ کافراں نے مکہ المکرمہ وچ اہل ایمان نو سکون نہ نہیں رہن دیتا۔ جڑا کلمہ پڑھدا سی او دے تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جاندے سے۔ پھر اہل ایمان نے ہجرت کی تھی، مکہ المکرمہ نو چھڑیا، کعبۃ اللہ دیاں پرکیف تے نوری فضاواں نو خیرباد آکھیا۔ اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے سارے صحابہ آ گئے۔ گل توجہ نہ سنناڑی، جدو مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین آ گئے، کافرہ نے ایتھے بھی سکون نہیں کرن دیتا، کسی نہ کسی بہانے نال مدینہ منورہ تے چڑھائیاں کیتیاں گئیاں، حملے کیتے گئے۔ پھر اس دے بدل وچ غزوہ بدر ہویا، غزوہ احد رونما ہویا، غزوہ خندق کہ کافرہ نے مدینہ منورہ تے چڑھائی کرنی سی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نہ مشورہ کر کے خندق کھودی تاکہ پار نہ کوئی آ سکے اور مدینہ منورہ تے حملہ نہ کر سکے۔ جدو کافرہ نو سمجھ آ گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اینا دے جان والے، منن والے، مریدین، عقیدت والے، اسی انہاں دا بال بھی بنگا نہیں کر سکتے، اسی انہاں نو کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی انہاں نو اتنا پریشان کیتا، لیکن انہاں اولاد چھڑنی گوارا کر لئی، ہجرت کرنی گوارا کر لئی، ماپے چھڑنے گوارا کر لئی، علاقہ چھڑنا گوارا کیتا، مکہ المکرمہ چھڑنا گوارا کیتا، سارا کچھ مال اسباب کاربار مویشی ہر شے قربان کیتی، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھڑیا۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ بولو۔ سارا کچھ چھڑیا
لیکن دامنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھڑیا. ابو جال بھی ویکھیا, ابو لہب بھی ویکھیا, عتبہ بھی ویکھیا, شیبہ بھی ویکھیا, ولید بن مغیرہ تے عقبہ بن ابی معیط ورگے جننے کھتری سن, جننے کافر سن, جننے مشرکین مکہ سن, سارے نے سارا کچھ کر کے ویکھ لیا کہ اسلام دی شمع اسی نہیں بجھا سکتے, تے اسلام دی شمع دے جننے پروانے نے اسی انہاں نوں نہیں مار سکتے, اس تو نفرت نہیں دلا سکتے, متنفر نہیں کر سکتے. سارے ہیلے بہانے رب نے انہاں دے ناکام کر دیتے. تے پھر کافراں نے دوسرا کام کی کیتا, انہاں آکھیا چلو انج تے نہیں کامیاب ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے الزام تراشیے, انہاں دی مذمت نعوذ باللہ من ذالک بیان کریے, انہاں دی حجب بیان کریے, سارا کچھ الزام کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیفہ دے کے پھر بھی کچھ حاصل نہ ہویا. تے میرے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نو کلیا, فرمایا جبریل حکم رب جلیل, فرمایا سدرہ دی بلندیاں چھاڑ, سدرہ دا دفتر چھاڑ, میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ چلا جا اور قلب انور اتے آیت کریمہ نازل کر دے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ابو جال, ابو لہب جتنی آپ تکلیفہ دینا چاہتے ہو دے لو, جتنے الزام لگانا چاہتے ہو لگا لو, میرے محبوب دی عزت وچ کوئی فرق نہیں آئے گا, میرے محبوب دی شان وچ کوئی فرق نہیں آئے گا, میرے محبوب دی عظمت وچ کوئی فرق نہیں آئے گا, بلکہ میں رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال آج وعدہ کرنا پیا کہ سونیا تیرا ذکر میں کرنا پیا, میں رب تے میرے فرشتے تیرے تے درود پہ بھیج دے. اللہ اکبر. جنہوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ کہہ سکتے, نہیں سمجھ میں منڈو لگ گئی, میں نے پتا میں کتوں شروع کیتا, میں منڈو لگ گئی. پورا ہفتہ تیاری ہوندی ہے پھر تقریر ہوندی, چونکہ چنے تو نہیں بیچنے ہوندے نا. رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا کافران دے سارے حربے ناکام ہو گئے, تسی جننے الزام لگانے لگاؤ, جننے کچھ زبانہ نہ کہنا چاہتے ہو کہو, لیکن یاد رکھو کافرو, میں رب تے میرے فرشتے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے درود پہ بھیج دے رہے. تے رب دی رحمت مسکرا کے فرمایا او دنیا والے تو انہوں پتہ نہیں لگا جدے اتے رب درود بھیج دے پیا, تے اتے درود بھیج دینے پہ, تے قیامت تک آن والے ایمان والے درود بھیج دینے پہ, درود پڑھ دینے پہ, سلام پیش کر دینے پہ, کیا اودیاں شانہ میں کدی کٹائیاں جا سکدیاں؟ ہائے ہائے جی, کیا اودی شان میں کدی کٹائی جا سکدی ہے؟ اور شانہ تے اونا دیاں کٹ دیاں نے جنہ دا ذکر کرنا والا کوئی نہ ہوئے. اب میں اتروں جدو مڑیا نا سائیڈ تے, آج میری نظر پہی ہے ایک شیر ایتھے لکھے ہے باہر, اے جدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چوک چو میں ٹرن لینا رائٹ سائیڈ تے, پھر اتھو پھر لیفٹ ہونا, اتھے سجی سائیڈ تے ایک شیر لکھے ہے. شیر یا عبارت لکھی ہے, عبارت لکھی ہے کہ اگر تسی مفہوم لگا دسن, اگر تسی مرن تو بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہو نا تے اپنی اولاد دی تربیت اچھی کرو, اپنی اولاد نو اخلاق اچھے سکھاؤ. ان جدی اولاد دے اخلاق چنگے ہون وہ مرن تو بعد بھی زندہ تے او دے تذکرے جاریو ساری, تے جڑی ذات تے رب درود پہ بھیجدا ہے. باہر والے بولو, باہر والے بھی بولو سبحان اللہ. جڑی ذات تے رب پہ درود بھیجدا جی,
تے فرشتے جدے اتے درود پہ بھیجدے نے قیامت تک ایمان والے درود تے سلام دے تحفے پیش کردے رہن گے. دسو انہاں دا ذکر کوئی مٹا سکدا ہے؟ اونچی آواز نہ بولو. نہیں مٹایا جا سکتا اور مٹنا بھی کوئی نہیں. امام علیہ سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق رسالت اسیر گیسو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا امام شام درزاق محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے واسطے فرمایا ہے نا عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا آمیم دیاں کھنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے ادان دینے ادوبون دی جمع آدھا ایدہ مطلب ہوندہ دشمن مٹ گئے مٹتے ہیں آقا مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ جائیں مٹ جائیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے سب مل کے ذرا آنکھوں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے آدھا تیرے پرے مازاق دے کاجل والیا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا آنکھوں مل کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی سارا نہیں پڑھ سکتے کوئی گال نہیں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا اینا کہہ دیو گے کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چرچا تیرا چرچا تیرا چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی کبھی چرچا تیرا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا پہلا نقطہ میں ایدی گفتگو دا بیان کیتا ہے تیسرا جو میں سوالے نال دوسرا نقطہ ایدی گفتگو دا سنو رب العالمین نے اپنا اسم جلالت تھے ذکر کیتا ہے ان الرحمانہ نہیں فرمایا ان الستارہ نہیں فرمایا بلکہ میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ بے شک اللہ تے او دے فرشتے درود بھیج دینے اے نہیں آکھیا ان الرحمن و ملائکتہ یصلون علی النبی اے نہیں آکھیا کوئی اپنا صفاتی اسم گرامی ذکر نہیں کیتا حالانکہ رحمان بھی اللہ دا ذاتی اسم گرامی ہے لیکن اسم جلالت اللہ کیڑا اسم جلالت اللہ
رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس میں جلالت میرے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. وہ دی وجہ کی آؤ میں اس تو علماء کرام نے جو راز بیان کیتے نے انہاں وچوں ایک کوئی میں راز تو پردہ اٹھانا ایک کی وجہ اس دی میں بیان کرنا. میرے اللہ تعالیٰ دے جتنے صفاتی اسماء گرامی نے وہ سارے دے سارے کسے نہ کسے ایک وصف تے دلالت کر دینے. جمیں آکھیا جائے اللہ دی ذات علیم ہے اے دے وچوں اللہ دا علم ثابت ہوندا ہے پیا. اللہ دی ذات حی ہے اے دے وچوں زندگی ثابت ہوندی ہے پئی. اللہ دی ذات ستار اے دے وچوں ایک صفت دا اظہار ہوندا ہے پیا. ساریا صفتاں ایک پاسے سارے نہ ایک پاسے پر لفظ اللہ اللہ تعالیٰ دا اسم جلالت او اسم جلالت جدے وچ ساریاں صفتاں بھی شامل کر دتیاں گئیاں. ساریاں صفتاں بھی یہ دے اندر آ جاندیاں نے. فرمایا بے شک اللہ اس ذات نو آندے نے جدے وچ الوہیت دیاں ساریاں صفتاں پائیاں جان. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا والیو اور کوئی درود نہیں بھیجدا پیا, میں اللہ تے میرے فرشتے درود بھیج دینے پہ. ایمان والیو جڑا کم اسی کرنے آپ تواڈی ڈیوٹی لا دتی گئی ہے ٹلے نہ پیا جے پڑھ دے رہا جے تواڈی زندگی دا آخری سایہ آ جائے تیار تے درود و سلام پڑھ دیا جائے. آج ہی ہمارا تیسرا جمعہ درود و سلام اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ میں نے بغدادی مسجد میں تقریریں نہیں کی, یہ اور موضوع ہے توجہ. ہوں ایک تیسرا نقطہ اج دی گفتگو دا تیسرا نقطہ, چونکہ ایک ایک تے گفتگو کراں تے پورا پورا جمعہ چاہیے. تیسرا نقطہ ان اللہ توجہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد. یہ نہیں فرمایا یصلون علی الرسول, یہ نہیں فرمایا. فرمایا یصلون علی النبی. ہوں اتنے دو چیزاں نے. نا کیوں نہیں لیا حالانکہ بڑا ہی سونا نا ہے. آنکھوں نہ ذرا پیار نال محمد. سارے بولو سارے بولو سارے بولو محمد. ہوں میں یہ نہیں آتا مسیطے پہ کے سچ بول کے دسو تسی بول دے ہی سچ ہو. مینوں دسو سواد آیا کہ نہیں. اینا سونا نا اینا پیارا نا او نہیں ذکر کیتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد, اے نا ذکر نہیں کیتا. اے پوری توجہ کرنی ہے تو گل سمجھ آنی ہے. اے نا ذکر نہیں کیتا. وجہ کی ہے یہ دی وجہ بھی میں قرآن پاک دی روشنی وہی دسن لگا. تے اللہ رسول کیوں نہیں آکھیا, اللہ نبی کیوں آکھیا, اے دا بھی میں دوسرے نمبر تے ذکر کرنا. پہلا اے گل سمجھو, نا کیوں نہیں لیا, وصف کیوں ذکر کیتا ہے. نبی ہونا صفت ہے, یہ وصف ہے, یہ کیوں ذکر کیتا ہے. ذاتی نام کیوں نہیں ذکر کیتا. پوری توجہ ہو گئی. وجہ دساں, قرآن پاک وچ جننے نبیاں رسولاں دا ذکر ہے نا ساریاں نو رب نے نا لے کے خطاب کیتا ہے. سارے نبیاں رسولاں نا لے کے, پر الحمد دی الف تو لے کے والناس تے سین تک اگلے جمعے تک تو میں چھٹی دینا پیا. تسلی نال پڑھ لیا جائے. 4 جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تے ملے گا, پر رب نے نا لے کے صد نہیں ماری محبوب نو. خطاب نہیں کیتا نا لے کے.
تے باقی سارے نبیاں رسولاں دا نام لے کے خطاب کیتا ہے جی ہاں رب العالمین نے آدم علیہ السلام دا ذکر کیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فرمایا اے آدم نوح علیہ السلام دا ذکر کیتا رب نے فرمایا یا نوح داؤد علیہ السلام دا ذکر کیتا فرمایا یا داؤد اے داؤد علیہ السلام تے جدوں موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی رب العالمین نے یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیتا ہے اے پیارے موسیٰ کلیم علیہ السلام جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی یا ابراہیم علیہ السلام اے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اس طرح خطاب فرمایا ہے جدوں واری میرے آقا تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی ہے اللہ تعالیٰ نے نا لے کے نہیں پکاریا رب نے نا لے کے مخاطب نہیں کیتا جدوں خطاب کرن دیواری آئی اللہ تعالیٰ نے صفتاں ذکر کی دیاں نے ایک موقع پڑھ دینا وا رب العالمین نے فرمایا اے سونیا ہن تیرے نال خطاب کرنا ہے نا تے تیرا نہیں میں لینا تیری صفت ذکر کرنا وا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا نہیں آکھیا یا محمد بلکہ فرمایا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبران دین والیا اے غیب دیاں خبران دین والیا ایک مقام اور پڑھ دیا ایک مقام اور پڑھ دیا رب العالمین نے جس ویلے خطاب کرنا سیدھے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اے مزمل دی چادر لے کے آرام کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا رات نو قیام کریا کرو پر ساری ساری رات قیام نہ کریا کرو اے محبوب تھوڑی رات قیام کر لیا کرو تیجا مقام پڑھ دینا وا رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر اے کملی لے کے اس طرح اوڑ کے تشریف رکھن والے محبوب قم فانذر اٹھو قوم نو ڈر سناؤ کسے جگہ تے کہن والے نے ایویں نہیں آکھیا اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو ہے توجہ دے پڑھئے کہن والا یاندہ ہے پیا اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو کہ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں ان کے معبود نے بھی پکارا
پکارا نہیں ان کے معبود نے بھی، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ واہ سنیاں تیرے نصیب، اونج کو چوکے روڑا پائی ہے تو وکھری گالے پر تیرے مقدر کیا بات۔ واہ وے عاشقہ، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا دیوانے ہیں، جیڑا دروشی بھی پڑھنا ہے تو نال محبوب نو ڈیگنا بھی ہے، یہ تیریاں ہی شانہ نے۔ سمجھ آگئی کہ نام کیوں نے ذکر کیتا؟ پھر سوال ایوے کہ لفظ رسول نہیں لیاندہ، لفظ نبی لیاندہ ہے۔ انہیں گل سورنا نہیں ہونی، یہ ہونی ہے گورنا۔ لفظ رسول نہیں لیاندہ، لفظ نبی۔ امام قسطلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دی وجہ ایوے کہ لفظ نبی لفظ رسول نالوں عام ہے۔ کیوں؟ ہر رسول نبی ہوندہ ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوندہ۔ ہر نبی رسول نہیں ہوندہ لیکن ہر رسول نبی ہوندہ ہے۔ 313 رسول نے اور نبی بھی نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اے نبی نے رسول نہیں۔ دوبارہ جملہ کہہ دیں، ہر رسول نبی ہوندہ ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوندہ۔ لفظ نبی چونکہ عام ہے، رسول نہ لو، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا ہے۔ ہن دوجی وجہ جیڑی میرے دل دے بڑا قریب ہے، میرے دل دے بڑا قریب ہے، بہت قریب ہے، وہ سنو وجہ کی ہے۔ پوچھیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا واجبت لکن نبوہ، سونیا تسی کدوں دے نبی ہو؟ پتر تو ایسے آگے تقریر کر، سارے تیرے حال ویندے نے تو تقریر کر، تینوں تسی پتر میرے حال ویکھو، وہ خوشبو لاندہ ہے پیا، انہوں لان دیو۔ نہیں تسی لاؤ خوشبو، تساں دھیان میرے وال رکھنا ہے، گل سمجھ آئی؟ انہوں لان دیو، وہ دی خدمت کرنی ہے خدمت کرو، تسی دھیان میرا رکھو۔ جے کو بٹن تھلے سٹے تے تاں قوم ادھر ویکھن لگ پیندی، جے کو پکھا بند کرے تاں قوم ادھر ویکھن لگ پیندی، جے کو خوشبو لان آ گیا قوم ادھر ویکھن لگ پیندی، تے جیڑا قرآن دی سناندا پیا اودے لو توجہ ہٹ گئی۔ اپنی عادتوں پہ غور کرو، ہم کہیں کہ جو شکایت ہوگی۔ ہاں توجہ ہے؟ بولو سبحان اللہ، بنا کے ذرا بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا واجبت لکن نبوہ، سونیا تسی نبی کدوں دے ہو؟ ان سارے بولنا دے میں گل کرنی ہے، حدیث میں پھر سناڑی۔ اے نہیں پوچھیا رسول کدوں دے ہو، پوچھیا نبی کدوں دے ہو۔ تواڈے سر اتے اللہ نے نبوت دا تاج کدوں سجایا؟ یہ نہیں فرمایا سجایا رب نے، میں رب کو پوچھو مینوں کی پوچھتے ہو، یہ نہیں آکھیا، بلکہ فرمایا میرے غلاموں سوال کیتا جے، ایدہ جواب لاؤ، ایدہ جواب ہے کنتو نبیشن وآدم بین الروح والجسد، میں اودو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام اجے روح تے جسم دے درمیان ویسن، اجے تخلیق آدم نا مرلہ مکمل نہیں ہویا، میرے سر ہوتے اللہ نے اودو بھی نبوت دا تاج سجایا سی، میں اودو بھی اللہ دا نبی سا۔ ان سمجھ آ گئی وہ درود میرا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اودو دا پیج دے پیا، فرشتے اودو دے پیج دے نے پہ، وہ جدو میرے توڑے ابا جان آدم علیہ السلام اجے ہے ہی نہیں، آدم علیہ السلام اجے ہے ہی نہیں، آدم علیہ السلام دا وجود بنیا بعد وچ، درود و سلام علی النبی،
अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते भेजिया जा रहा है। ना अमल रुकिया सी, ना रुकदा पिया, ते ना सुबह क़यामत तक ये अमल रुकना। वल्ला बिल्ला तल्ला हर किसी ने डर जाना दुनिया तो। जदों असी नहीं सा दरूदो सलाम उदों भी है सी, जदों असा नहीं होना दरूदो सलाम उदों भी होना है, ते जदों तुसा नहीं होना उदों भी दरूदो सलाम होना है, ते जदों कुछ भी नहीं होना दरूदो सलाम उदों भी। क्यों क्यों क्यों? तुसी अपना काम करो। क्यों? इस वास्ते दरूद भेजदा पिया अल्लाह, ते अल्लाह दी शान की है? हो वल है, वो जिंदा, उस पे मौत नहीं है। मौत तो दूर की बात है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना ऊंघ आउंदी है ते ना नींद ही आउंदी है। नींद तो दूर की गल है, ऊंघ भी नहीं आउंदी। ऊंघ की हुंदी है? बस है ऊंघ है, ये भी नहीं आती। हमेशा से जिंदा, हमेशा के लिए जिंदा। हाय हाय, इन्हीं को गल समझ आ गई? इन्हीं समझ आ गई ये गल। 3 नुकते मैं अज की गुफ्तगू विच बयान कर दिते ने। हुण सुनो एक हदीस शरीफ। मैं बैठा मिंबर शरीफ ते बैठा हालते वुजू विच अल्लाह दे घर ते दिन जुमे दा। ये दिन सैयदुल अय्याम, सारिया दिनां दा सरदार दिन। जिस दिन असी शादियां रख लेने, नाले जुमे तो बचे ते नाले चलो फिरदे टोलदे रहे जुमे वाले दिन जी। इंज करने। जुमे का दिन होना क़यामत का दिन। रखियो शादी होता। जुमे का दिन, क़यामत का दिन। सूर भी इसे दिन ही फूकिया जाना है, ते सारिया जो साइलेंट होना है वो भी जुमे का दिन होना है। फिर किसी की जुबान से नहीं गल आनी भी मैं तेरे बारे की आंदा रहा, मैं तेरे बारे की आंदा रहा, मैं फलाने के बारे की सोचता रहा। उदों सब चुप। ये जुमे का दिन है। ते इस दिन साडी ड्यूटी की लगी? साडी तो मुराद ईमान वालियां दी ड्यूटी की लगी। सुनो फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी सैयदना औस बिन औस रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुनो, सन दन मतनन, हदीस बिल्कुल सही, ना ज़ईफ ते ना मौजू, सही हदीस। हदीस सुनो तो ईमान ताजा करो। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमे दा दिन ऐसा दिन है जेड़े दिन दे अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा कीता गया है, आदम अलैहिस्सलाम नू तखलीक कीता गया है। फरमाया इसे दिन दे अंदर सूर फूंकिया जाएगा, इसे दे अंदर लबां ते मोरे सकूत लाई जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे गुलामों, तुहाडा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे जिम्मे एक काम लांदा है पिया, एक ड्यूटी लांदा है पिया। असी अर्ज करने माजाक दे काजल वाले, वद्दो हा दे चेहरे वाले, वल्लहल दियां जुल्फां वाले, आमीम दियां कुंडलां वाले, अलम नशरा दे सीने वाले, यदुल्ला वाले, गोरे गोरे हत्थां वाले, मेरे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा फरमाओ ना ड्यूटी ईमान वालियां दी की लाई जे? साडी ड्यूटी तुसां की लाई है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे गुलामो ईमान वालियो, तुहाडी ड्यूटी है जुमे वाले दिन रज रज के कसरत दे नाल मेरे ते दरूद दे तोहफे पेश करया करो। उच्चा बोलो, उच्चा बोलो।
ہے توجہ جی؟ اجے گل مکی نہیں، اجے گل شروع ہوئی۔ کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن کثرت دے نال میرے تے درود پیش کریا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن دے درود شریف دی کی خصوصیت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن جڑا درود شریف تسی میرے تے پڑھ کے پیش کر دے ہو، آپ نے فرمایا اے جمعے دے دن دا پڑھیا درود شریف معروضۃ علیہ میرے تے پیش کر دیتا جاندہ ہے۔ او کہ میں پیش کیتا جاندہ ہے دے واسطے دوسری حدیث شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ ہے او دی میری قبر تے ڈیوٹی لگا دیتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاسے جتھے بھی کوئی ایمان والا رہندا ہے، جتھے کوئی کلمہ گو رہندا ہے، او درود و سلام پڑھدا ہے تے میری بارگاہ وچ او دے تحفے پیش کردا ہے، ہدیہ پیش کردا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نو خوبی یہ دیتی ہے، وہ فرشتہ چار چفیرے پورے مشرق و مغرب شمال جنوب یعنی پوری کائنات دیاں آوازاں سن لیندہ ہے تے سن کے جدوں درود شریف پیش کیتا جاندا ہے، درود شریف سندا ہے۔ مثلا میں درود شریف پڑھے آئے تساں پڑھے آئے کہ وہ کی آندا ہے اے مازاق دے کاجل والیا روزہ شریف تے حاضر ہے، عرض کردہ سونیا فلاں ابن فلاں فلاں دا پتر فلاں انہیں درود شریف اینی بری پڑھے آئے تواڈی بارگاہ پیش کیتا ہے، سونیا قبول فرمانا۔ ہن گل توجہ نہ سمجھنی، مثال لگا دینا۔ میں ایک بندے نو اے آکھاں کہ میرے لوں یار اے سلام جے تے میرے بھائی محمد علی اصغر قادری صاحب نو جا کے نا میرا سلام دے آجے۔ زاہد دی میں ڈیوٹی لائی سلام دی، اے جدو سلام میرا پیش کرنے واسطے گیا ہے نا تے قادری صاحب کو کوئی 5-7 بندے بیٹھے سن، انہیں آکھیا تو جناب عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب دی طرفوں تانوں سلام آیا ہے۔ وہ انہاں بھی سنیا نال جڑا انہیں بھی سنیا، اے کوئی تساں بھی سن لیا، تھوڑا جا تساں بھی سن لیا۔ وہ جڑا ہور بیٹھا سی انہیں بھی سنیا، جڑا ہور سی 5-7 بندیاں سارے ہی سن لیا۔ یہ عطاء المصطفیٰ رضوی نے سلام بھیجیا قادری صاحب نے۔ جدوں انہیں سلام دے دینا نا اس تو بعد وہ 5-7 بندیاں وچ میرا تذکرہ شروع ہو جانا۔ کوئی نصیب ہی ہوو گے جے پہنچ کے میرے نقطے تک دے، بڑے بھاگاں ہونے ہو تسی جے نقطے تک پہنچے تھے۔ سلام پیش ہو گیا، سنیاں دے دیتا گیا، وہ 5-7 بندیاں جے تذکرہ شروع ہو گیا۔ قادری صاحب آکھن گے کہ رضوی صاحب نے میرا تعلق ہے۔ اکثر سلام بھیجدا رہندا مینوں، اکثر بھیجدا رہندا ہے۔ مثال دینا پہ سادے ذہن نو گل سمجھان لئی، یہ دے واسطے میں زور نہیں لانا، میں بڑے دھیمے لہجے وچ جنوں سمجھ آئی بخل کرے تے رب کولوں پائے، تے جے فراخیت دل نہ سبحان اللہ آکھے تے اللہ قبر دا نور دے اونوں میری دعا ہے تواڈے واسطے سن لو، جڑی میں گل کرن لگا سن لو۔ بلا تشبیہ و بلا مثال جدوں فرشتہ آندا ہے سونیا فلان دا پتر فلان انہیں تواڈی بارگاہ وچ درود و سلام دا تحفہ گھلیا ہے تے پھر اسی کہہ سکنے ہاں گنبد خضرا وچ پھر تذکرہ تے شروع ہو ہی جاندا ہے۔ یہ تو اتنے میں کی گل تانوں سمجھاواں درود و سلام دی عظمت دی۔ پڑھنے پڑھنے جی بھائی طارق صاحب سمجھ آئی گل دی؟ پھر تذکرہ شروع ہوتا ہے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماندے نے میرے یارے گار ابو بکر صدیق اکثر یہ دے اللہ سلام آندا رہندا ہے۔ ہائے 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 ہائے
اے عمر اکثر یہ والوں سلام آتا رہتا ہے. پھر اتھے ہوندا ذکر. مینوں دسو جس بندے دا ذکر محبوب کرن کتے ٹہ سکدا ہو؟ بیلیو میں بھی چاہنا کہ مینوں قرب ملے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا. تسی بھی چاہندے ہو قرب ملے. سب تو شارٹ کٹ رستہ قرب پان دا درود و سلام دا تحفہ پیش کرنا ہے. گناہگار میں بڑا مجرم سیاہ کار بد عمل ہاں. کوئی چنگا عمل میرے پلے نہیں لیکن میرا اللہ بڑا کریم ہے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم نے. وہ اس گناہگار دے ننگ ٹکے نے انہوں نے تے جدوں بھی پڑھنے ہیں نا دروشی کلیاں بہ کے میں گوشہ درود و سلام بنایا الحمدللہ. جدوں کلیاں بہ کے ایک واری توفیق ہے 10 واری توفیق ہے جدوں پڑھنا ہے نا تے ادوں حضوری نال پڑھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما لیں تے میں عرض پیا کرنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. منو گل یاد نہ بھول جائے پتہ نہیں اگلے جمعے پھر زندگی ہونی ہے نہیں ہونی کنے ویکھیا اگلا سا. بیلیو ایک کڑی جمعے دی کیڑی ہے جدو درود شریف وہ پیش کیتا جاندہ ہے. حوالہ میرے ذمہ تے گل سننا تو آڑے ذمہ. جیڑا بندہ اے فرمان پتہ کنہ دا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس برین شہزادہ گلگو کبادی پیاری اماں جان سیدات نساء العالمین سیدات نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمانے پوچھیا حضور فرماؤ کہ وہ کیڑی کڑی ہے جس کڑی وچ درود شریف پڑھیے تے نالے اس کڑی وچ دعا کریے تے اللہ قبول فرما لیندا ہے. فرمایا سارا دن جمعہ شریف دا برکت دینے جڑے لمے پڑھو پر جدو دعا کرن دی گل ہوے اللہ کولوں کچھ منگنا ہوے تے عصر دی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ مغرب دی نماز دے انتظار واسطے تے جویں جویں مغرب دا ٹائم قریب ترین آ جائے او جو رب کولوں جو منگو رب نہ نہیں کردا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رب عطا فرما دیتا ہے. او لمحہ اس ٹائم دا درود شریف اوتھے اس ٹائم دیاں دعاواں بھی اللہ دی بارگاہ چ قبول. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود شریف جمعے کے دن کا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ہوں اگلی گل سنو اجے حدیث شریف ختم نہیں ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بات ارشاد فرمائی تے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بندہ دنیا تو جاندہ ہے تے انسانہ دی حالت قبر وچ انج ہوندی ہے کہ ہڈیاں تے جسم بسیدہ ہو جاندہ ہے تے سونے ہاں تسی تے رب دے محبوب ہو تے تواڈے وصال تو بعد بھی دروشی پڑھیا جائے تے پھر بھی تواڈے تے پیش ہوئے گا. ہون سنو جواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو منانا کام نہیں کہ کو منے کو مندہ سبحان اللہ نہیں مندہ تے جزاک اللہ. لیکن حدیث شریف سن لو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ایسی گل نہیں جو تساں سوچ دے ہو پہ جو تواڈے ذہن اندر آ رہی ہے. آپ نے فرمایا گل اے وے ان اللہ حرم
مال الارض انتا کلاج ساد الانبیاء فنبی اللہ حیون یرزق او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین اتے حرام کر چھڑے آئے اس زمین دی مٹی نبیاں دیا جسمانوں نہیں کھا سکتی اچھا بولو یہ زمین دی مٹی نبیاں دیا جسمانوں نہیں کھا سکتی مسلمان بھائیو بات ہے درود و سلام پڑھنے والا اس دنیا چوی کامیاب ہے درود و سلام پڑھنے والا قبر وچ وی او دی قبر نورن علا نور ہے قیامت والے دن او دے واسطے حوض کوثر دے جام بھی نصیب ہون گے او دے واسطے میزان عدل اوتھے بھی آسانیاں ہون گیاں او دے واسطے اللہ تعالی پل صراط تو گزرندا آسانی والا رستہ عطا فرما دے گا او بندہ مومن درود و سلام دے تحفے پیش کرنا تیرا کام ہے ہر قدم اتے دستگیری کرنا اللہ دے حکم دے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کام ہے ہن چونکہ وقت تھوڑا ہے اے حدیث شریف باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھے ان ترجمہ سنو جڑا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ترجمانی کی دیئے فرمایا جمع اللہ دے باقی نبی زندہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پرنوار اندر زندہ نے آپ نے فرمایا ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے مل کے ذرا یاکو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا گل سنو میں بالکل تو انہوں نہیں آکھنا تسی ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو ہاتھ بن کے پڑھو چوڑی رکھ کے پڑھو لیکن پڑھو اس طرح جو میں دیوانے پڑھ دے جو میں عاشق پڑھ دے پڑھو اس طرح 5 باری پڑھنا ہے تے سینے دا ٹل لا کے پڑھنا ہے اجے میں تھوڑی فرمائش پوری کرنی میں پڑھنا مل کے ذرا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ماشاءاللہ 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 زندہ باد سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ساڑھا دے بیلیا آز ہو کے اے آئے نے حجرہ شاہ مقیم تو ساڑھا دے حجرہ آجے ساڑھے دے جمعے انج ہوں دے جی میں کانفرنساں ہو رہی اللہ تعالیٰ دی توفیق نہ آمین سم آمین توڑا کیڑا مصرہ ہے آیا ہوں میں آیا ہوں کتھے ہو بغدادی مسیح بھائی بڑی ہمت کی تھی تو ساؤن آئی ہیں ماشاءاللہ زندہ باد اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد
درود و سلام پڑھنے والے دیا موجہ قیامت والے دنوی، لیکن جڑے میزے جیسے گناہگار ہونے نے اساں ساریاں کٹھیاں ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ فریاداں کرنیاں نے تے اساں آکھنے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، پھر کی ہونا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ٹھہرو، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، کوئی بخل نہ کرے جی میں پہلا پڑھیا جے اس طرح پڑھنا جے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا میری سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا۔ پھر کی منظر ہونا ہے، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں کی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں کی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں کی زلفیں، کادے واسطے امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، یا اللہ میری امت نو بخش دے، امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، وہ اصرار کریں گے، آنکھوں مل کے ذرا، آیا ہوں میں آیا، آیا ہوں میں آیا، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، ایک پاسے جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں، ایک پاسے جہنم دی آگ، یا اللہ ایک ہی منظر ہے، میرا رب فرمائے گا سونیا ایدہ فکر نہ کر، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، سونیا یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے گی گل درود و سلام پڑھنے والے آندی، اے سونیا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں، اس طرح پڑھ دیو ذرا ٹھنڈ پہ جائے سینے نو، سونیا تیرے چاہنے والوں، تیرے چاہنے والوں، سونیا تیرے چاہنے والوں، ہم پیار کریں گے، سونیا فکر نہ کر ہم پیار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار
رہے